من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں 429 نمبر کا اعلامیہ، اس میں آج ہمارا چوتھا آئٹم ہے جو بعد نماز عصر آج 23 اپریل 2012 مطابق 30 جمادی الاول 1433 ہجری بروز پیر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج ہمیں آپ کے جانے مانے پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب عالم دین اپنے خود کے دیے ہوئے عنوان اظہار خیال کی آزادی شریعت کی روشنی میں اس سے مخاطب کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ کس قدر اہم عنوان ہے اس کو آپ کو اندازہ ہے، اس وجہ سے کہ اظہار خیال کی آزادی کے لیے شرع میں بھی کچھ حدود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو چاہے کہیں یا جو چاہے اظہار خیال کریں۔ اس کے کیا حدود ہیں، اگر ہم ناواقف ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور ان شریعت سے ان مسائل سے متعلق جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ ویسے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک عالم دین کی صحبت جو ہوتی ہے وہ خود ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بہت سے نوجوان بھی آج اس محفل میں موجود ہیں۔ ویسے نوجوانوں کو میں بتلا دوں کہ ہر ہفتہ یعنی اتوار کے دن، ویک کے معنی ہیں ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن مولانا کا خطاب شریان پیلیس میں ہوتا ہے فجر کے بعد، جو بنجارہ ہل پہ واقع ہے، اور وہاں پر آپ کو سننے کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ ہماری مسجد سے بھی، اس مسجد عالیہ سے بھی کم از کم 2-3 کاس میں لوگ جاتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت اتنی ہے، میں اس لیے واقف کروانا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے آج کے نوجوان شہر حیدرآباد میں کوئی جو عالم ہیں، علماء ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو شریعت کے اسکالرز ہیں، ان سے اچھی طرح سے واقفیت نہیں رکھتے، اور نہ ان کے خیالات سے، ان کے ارشادات سے استفادہ کرتے ہیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آج کے اس ماحول میں، اس زمانے میں کم از کم ایسے کچھ وقت نکالیں گے جو ان کے جو نصیحتیں ہوتی ہیں ہمیں اس پر عمل ہو، ورنہ نشستاً و گفتاً و برخاستاً والا معاملہ ہوگا کہ آپ ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہماری محافل کا مقصد یہ نہیں ہے، ہماری محافل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے واقف ہو جائیں مسائل سے اور اس کے اوپر عمل کریں۔ میں زیادہ وقت آپ کا لیے بغیر مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں ان کے خود کے دیے ہوئے عنوان سے مخاطب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کے عنوان کے سلسلے میں جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اظہار خیال کی آزادی شریعت کی روشنی میں، اس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور یہ عنوان اور یہ موضوع ذہن میں جو آیا اس کا سبب آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ شریعت انفارمیشن لیکچر کی سیریز میں جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو جو زبان کا استعمال ہے، شریعت نے اس کے جو حدود رکھے ہیں اس پر جب میں اظہار خیال کیا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک خیال لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان کو کوئی لگام نہیں، بے لگام زبان استعمال کی جائے، اور اگر کوئی زبان پر لگام لگانے کی بات کرے تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اظہار خیال کی آزادی ہے، ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ یہ اظہار خیال جس کے مختلف پیرائے ہیں، اظہار خیال جس کے مختلف انداز ہیں، اسٹائلز ہیں، ان کو شریعت نے کہاں تک اپنانے کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حقیقی دین نے، دین اسلام نے کتنا برتنے کی اجازت دی، اس کی واقفیت بھی ازحد ضروری ہے، کیونکہ یہ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال کی آزادی، لیکن نازبی بات ہے کہ اس نعرے کے کچھ نقصانات ہیں، تکلیف دہ پہلو ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے جو نگیٹو پوائنٹس ہیں، اس کے جو منفی اثرات ہیں، اس کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے، اور جو ہماری کلیکٹیو لائف ہے، ایک اجتماعی زندگی، لازمی بات ہے انسان تنہائی کی زندگی بسر نہیں کرتا، بقول شخص سے وہ معاشرتی حیوان ہے، معاشرے کے ساتھ ہی جی سکتا ہے، تو اس معاشرتی نظام کو شدید نقصان پہنچانے والی، بلکہ ایک حد تک ڈیمالش کر دینے والی چیز اظہار خیال کی آزادی بن جاتی ہے اگر اس کو حدود میں نہ رکھا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے حد میں اچھی ہے، شکر کا استعمال اپنی حد میں اچھا ہے، نمک کا استعمال اپنی حد میں اچھا ہے، لیکن اگر ان اچھی چیزوں کا استعمال بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو یہ چیزیں جان لیوا بن جاتی ہیں، مہلک بن جاتی ہیں، نقصان دہ بن جاتی ہیں۔ اظہار خیال بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اظہار خیال کا وہ کانسیپٹ، وہ تصور اسلام میں ملتا ہے جس کا کوئی تہذیب، کوئی حکومت، کوئی نظام مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ آخری اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اور رسول کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر قافلہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، منزل کرتے ہیں، قیام کریں گے،
اور بعد میں آگے بڑھیں گے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی رائے ہے یا وحی الہی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میری رائے ہے، وحی الہی نہیں ہے، یہ میری رائے ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، لیس ھذا بمنزل، یہ اترنے کی جگہ نہیں ہے، قافلہ پڑاؤ ڈالے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ حضرت سلمان عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، چشمہ آگے ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، چلنا مشکل ہو رہا ہے، 2 قدم چلنا بھی 2 بھر ہے، لیکن چشمہ کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے ہے۔ اب اگر ہم چشمے سے بہت پہلے، کنویں سے بہت پہلے پڑاؤ ڈال دیں اور دشمن آ کے اگر چشمے پہ اور کنویں پہ قبضہ کر لے تو وہ پانی استعمال کرے گا، ہم کو پانی سے محروم کر دے گا۔ اور اگر ہم اور تھکن کے باوجود تھوڑا سا محنت کر لیں، جتن کر لیں اور کنویں کے آگے پہنچ جائیں اور کنویں کو اپنی پشت پر کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیں اور پڑاؤ ڈالیں تو ہم بھی پانی پئیں گے، اور ہم دشمنوں کو تو پانی سے محروم نہیں کریں گے۔ ہماری صفت تو یہ نہیں ہے کہ ہم پانی سے محروم کر دیں، ہم تو دیں گے ان کو پانی۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ہم اور آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی بات مان لو، آگے بڑھو، چلتے چلو۔ تو ایک صحابی، ایک امتی نبی کو مشورہ دے سکتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکنے کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اظہار خیال بڑی آزادی کے ساتھ کیا گیا، اور اس اظہار خیال پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو دین اسلام اپنے عمومی مزاج کے ساتھ اظہار خیال کی پوری اجازت دیتا ہے، لیکن لازمی بات ہے اظہار خیال کے حدود ہونے چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر اچھی بات کی بھی حدود ہوتے ہیں۔ آپ ڈیلی بریانی کھائیے، کیا حشر ہوگا آپ کے معدے کا دیکھیے۔ حالانکہ حیدرآباد کی سب سے عمدہ ڈش سمجھی جاتی ہے، لیکن تیسرے سے چوتھا دن آئے گا تو پھر اس کے بعد سے طبیعت بگڑے گی، ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر اچھی چیز کے بھی حدود ہیں، کنٹرول کرنا چاہیے۔ اظہار خیال کے بھی حدود ہیں۔ وہ کیا حدود ہیں اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس آیت کی وضاحت کر دوں جس کی تلاوت میں نے آغاز میں کی تھی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کل کائنات کا مالک حقیقی بس اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب مالک عارضی ہیں۔ اگر کوئی دکان کا اونر ہے، اگر کوئی گھر کا اونر ہے، زمین کا اونر ہے، اگر کوئی مملکت کا اونر ہے، تو یہ سب اونرشپ یہ ٹیمپروری ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ اصل حقیقت میں اونرشپ تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، دنیا اس کی ہے، دنیا پر جو کچھ اس کا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اس کی شان یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو چیزیں ہیں جن کو تم نے چھپا رکھا ہے، وہ چھپی ہوئی پوشیدہ چیزوں، وما، اور جو چیزیں جس کا تم اعلان کرتے ہو، جس کا تم اظہار کرتے ہو، وہ تمام چیزوں کا وہ حساب لے سکتا ہے، حساب لینے پر قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جو کچھ تم دلوں میں خیالات چھپائے ہوئے ہو اور جن خیالات کا تم اظہار کر رہے ہو، ہر دو کا وہ حساب لیتا ہے، لے سکتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ صحابہ کو ایسی گھبراہٹ ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جو اظہار کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس پر اگر پکڑ ہو تب تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم جو چھپاتے ہیں، دل ہی میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور بری باتیں وہ ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان پر بھی پکڑ کرے تو یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ بنی اسرائیل کی طرح مزاج بنانا چاہتے ہو اپنا؟ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو، تورات کو سنا تو یہ کہا سمعنا و عصینا، ہم سن تو لیا، ہم نے عمل ہرگز نہیں کریں گے، یہ مزاج بنانا چاہتے ہو؟ صحابہ رو پڑے، کہا اللہ کے رسول،
ہرگز ہم یہ جرات نہیں کرنا چاہتے. ہم تو سمعنا و اطعنا کہیں گے، ہم نے سنا ضرور اطاعت کریں گے، ضرور مانیں گے، فرما برداری کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ چلے جاؤ، اللہ کا جو کچھ فرمان ہے وہ فرمان ہے. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جب تک کہ تم عمل نہیں کرو گے تمہاری گرفت نہیں ہوگی. دلوں میں برے خیالات کے آنے سے، وسوسوں کے آنے سے اور بری باتوں کو سوچ لینے سے تم پر عذاب نہیں آئے گا، گرفت نہیں ہوگی، سزا نہیں دی جائے گی. لیکن ہاں تم جب اس پر عمل کرو گے اور اس کا اعلان کرو گے اور اس کا اظہار کرو گے تو پھر تم پر گرفت ہوگی. یہ انسان کے دل و دماغ یہ تو آماجگاہ ہے خیالات کا. بہت سی چیزیں وہ سوچتا ہے، بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، بہت سی باتیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، وسوسے ہے کہ گزرتے رہتے ہیں. ان ساری چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اظہار کرنے کے بعد بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اب اظہار کے کیا طریقے ہیں؟ اظہار کے عمومی طور پر 3 طریقے ہیں. اظہار خیال، دل میں کوئی خیال آ گیا، سوچ لیا آپ نے کچھ، کوئی تصور ہے جو آپ کے دل و دماغ میں پل رہا ہے، پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو آپ باہر لانے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کریں گے. یا تو یہی گفتگو کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے جملوں کے ذریعے سے آپ اس کو ظاہر کریں گے. یا پھر یہ کہ تحریر، قلم کے ذریعے سے لکھ کر آپ اس کو ظاہر کریں گے. یا پھر یہ کہ تیسرا اظہار خیال کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے فائن آرٹس. فائن آرٹس سے مراد یہ کہ فنون لطیفہ، مثلا کوئی پکچر بنا کے، کوئی تصویر بنا کر آپ نے پینٹنگ کر کے آپ اپنے دل کے خیالات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اسی کے لیے لوگ فلم بناتے ہیں، سیریلز بناتے ہیں، اور اسی کے لیے لوگ ڈاکومنٹری بناتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں، افسانے لکھے جاتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے. تو یہ فنون لطیفہ بھی ہے جن کے ذریعے سے انسان اظہار خیال کرتا ہے. اور اظہار خیال کی جب یہ 3 صورتیں ہیں تو یہ بھی آپ جان لیجئے کہ ان کی 2 قسمیں ہیں. ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ریئلزم ہے. ریئلزم کے معنی یہ کہ جو آپ نے سوچا ان کو سیدھے سیدھے صاف ستھرے الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا، سامنے والا بھی سمجھ گیا، جس کو عربی میں واقعیہ کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں ذرا مجھے تحقیق کرنی پڑے گی. واقعے کے مطابق بیان کر دینا. اور دوسرے سیمبلزم ہے. سیمبلزم کے معنی یہ ہے کہ رمزیت، اشاروں میں بات کرنا، یعنی الفاظ میں بات نہ کرنا بلکہ ایسی تعبیرات، ایسے جملے استعمال کرنا جس سے دھیرے دھیرے ذہن منتقل ہو. یہ 2 طریقے ہوتے ہیں اور یہ ان دونوں طریقوں کو یہ تینوں صورتوں کے لیے انسان استعمال کرتا ہے. کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں اشاروں میں، اور تصویریں بھی بنائی گئی ہیں اشاروں میں، بڑی باتیں کہہ دی گئی ہیں اس میں. تقریریں بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی جس میں اشاروں میں بڑی بات کہہ دی گئی، اور کبھی کبھی کھلم کھلا سیدھی بات کہی گئی، راست ڈائریکٹلی جو کہنا چاہ رہا انسان کہہ دیا. اس میں کوئی اشارے کنائے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی. جو تصویر بنانی ہے دل میں آیا وہ تصویر بنا دی، جو شعر کہنے کا جی چاہا وہ شعر کہہ دیا، جو کہانی لکھنے کا جی چاہا اس نے وہ کہانی لکھ دی. اور اگر اس میں کوئی قباحتیں ہیں، قابل اعتراض چیزیں ہیں، اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں اور ٹوکا گیا تو کہا گیا اظہار خیال کی آزادی ہے. اظہار خیال کی آزادی ہے، آپ اس پہ روک نہیں لگا سکتے. لہذا آپ دیکھیں گے عربی لٹریچر میں نجیب محفوظ کی ایک ناول آئی، بہترین ناول جو سمجھی گئی اور جس پہ اس کو ناول پرائز بھی دیا گیا ہے، جس کو مغربی دنیا نے بہت اپریشیٹ کیا. اولاد و حارتینہ کے عنوان سے، ہماری گلی کے بچے. اس ناول میں اس نے اشاروں میں بات کی اور اتنی بدتمیزی کی نبیوں کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو اس نے نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ کو ایک بڑے میاں بنا کر، حویلی کا مالک بنا کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. تو مصر میں اس کے اوپر پابندی لگی، اس کے نتیجے میں عالم عرب پر پابندی لگی، چونکہ وہ عربک ناول ہے اسی لیے ہندوستان میں
اس کا مسئلہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ جانتے ہیں سلمان رشدی کا مسئلہ سامنے آیا، سیٹینک ورسز کے اس زاویے سے اس نے ایک ناول لکھی، اور اس ناول میں اظہار خیال کی آزادی کو بنیاد بنا کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر کچھ ہی وقت نہیں گزرا تھا کہ بنگالی میں تسلیمہ نسرین نے لجا لکھی، اور اس میں اس نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور اس پر احتجاج ہوا تو اس نے سیدھی ایک ہی بات کہی، اظہار خیال کی آزادی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اردو میں عصمت چغتائی نے لحاف نامی ناول لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے بے حیائی کی وہ باتیں لکھی تھیں جو ناپسندیدہ تھیں، اور اس پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا اظہار خیال کی آزادی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے اپنی آپ بیتی لکھی یادوں کی بارات، اور اس میں انہوں نے واقعیت پسندی کہہ کر کچھ ایسے گندے واقعات لکھے جس کو کوئی باذوق آدمی نہ پڑھ سکتا ہے نہ گوارا کر سکتا ہے۔ وہ ساری گندی چیزیں انہوں نے اپنے اس کتاب میں بھر دی، اور اگر ان سے کچھ کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اظہار خیال کی آزادی ہے۔ یہ اظہار خیال کی آزادی کا نعرہ لے کر جو غلط باتیں کہی گئیں، یہ اظہار خیال کی آزادی پوری دنیا میں قابل اعتراض، قابل پابندی بن جاتی ہے جب اس وقت جب کہ ہم اس ملک کے خلاف ہم لکھیں۔ مثلاً اگر ہندوستان کے دستور کے خلاف آپ لکھیے اور کہیے اظہار خیال کی آزادی ہے، آپ کو اظہار خیال کی آزادی نہیں دی جائے گی۔ ہندوستان میں آپ ہندوستان کی جمہوریت کے خلاف لکھیں، ہم جمہوریت نہیں چاہتے ہیں، ہم بادشاہت چاہتے ہیں، آپ اس پہ لکھیے، کہا جائے گا کہ آپ کو سخت گرفتاری ہوگی، سزا ہوگی، غیر قانونی بات سمجھی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اس خیال کے اظہار کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مملکت، امریکہ سے لے کے انڈیا تک، اور ہر قانون، ہر دستور اظہار خیال کی حدود کو کہیں نہ کہیں حد بندی کرتا ہے۔ اظہار خیال کی وہ آزادی کا تصور نہیں جو انکنڈیشنل ہو۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام نے اظہار خیال کی آزادی کے سلسلے میں سب سے پہلا اصول یہ رکھا کہ تمہارے خیال کے اظہار کرنے سے اگر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خیال تم ظاہر نہیں کر سکتے۔ تم کو حق نہیں ہے دوسروں کی ایذا رسانی کا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا تم کو حق نہیں ہے۔ تم اپنے سلسلے میں چاہے جو کچھ کر لو، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے اظہار خیال کی وجہ سے سامنے والے کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو، اس کو رسوا کر رہے ہو۔ لہذا بڑی سخت پابندی لگائی گئی، اور اتنی سخت پابندی لگائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لان تان کرنے والا اور سامنے والے کی شخصیت کی شبیہ کو بگاڑنے والے کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنت قطات، جو سامنے والے کی شبیہ بگاڑتا ہے، لان تان کرتا ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ اظہار خیال کے معنی یہ ہے کہ میں سامنے والے کی شخصیت کو بگاڑ دوں، بدتمیزی کے ساتھ پیش کروں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اخلاقی قدروں کو پامال کر کے جو چاہے وہ کہہ دوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ممتا بنرجی جی بہت وہ پریشان ہو گئیں، غصے میں آ گئیں کسی کارٹونسٹ پر کہ اس نے بہت بدتمیزی کا کارٹون بنایا، پتہ نہیں کیا کارٹون بنایا، لیکن وہ بہت ناراض ہوئی۔ یہ کیوں؟ یہ کارٹون بھی کیا ہے؟ فنون لطیفہ میں سے ایک چیز ہے۔ کارٹون کے معنی تصویر بنانا گویا قلم سے۔ تو اس میں کبھی کبھی لوگ اظہار خیال کی آزادی کا نام لے کر سامنے والے کو بہت مجروح کرتے ہیں، اور اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ مذہبی معاملات کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دوسروں کے معبودان باطل کو برا بھلا نہ کہو، دوسروں کے معبودان باطل کو جبکہ وہ باطل ہیں باوجود اس کے تم برا بھلا نہ کہو، کیونکہ نتیجے میں وہ بھی تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غلط الفاظ استعمال کریں گے۔ اور اظہار خیال کی آزادی کا وہ خیال کرنے والا اسلام، اظہار خیال کی وہ رعایت کرنے والا اسلام جس نے یہ کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ تم مجبور کر کے کسی کو دین میں نہیں داخل کر سکتے ہو،
جو اس کی رائے ہے وہ رائے پر وہ رہے گا، اس کو رائے کی آزادی دو، وہ رعایت کرنے والا اسلام۔ لیکن جب دوسروں کی تکلیف کا معاملہ آ جاتا ہے اور دوسروں کو جب تختہ مشق بناتا ہے ایک دوسرا انسان، تو پھر اس موقع پہ حد بندی کی جاتی ہے، روک لگائی جاتی ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے حدود ہیں۔ اگر صرف گالی گلوچ پر ہے تو پھر لفظی سرزنش ہوگی، اگر بے حیائی کی حدود تک ہے اور بہت زیادہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے تو اس کو کورٹ کچہری اور جیل کی سزا ہوگی۔ اور بسا اوقات دین کی ایسی عظمتیں ہوتی ہیں، ایسا تقدس ہوتا ہے جس کو پامال کرنا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کا کوئی اس کو پامال کر رہا ہے اور اس کے سلسلے میں اظہار آزادی کا نام لے کر تنقید کر رہا ہے یا غلط سلط کیچڑ اچھال رہا ہے تو پھر ایسے مجرم کو قتل تک کی سزا اسلام رکھتا ہے، قتل تک کی سزا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک شخص بدتمیزی کر رہا تھا اور حد سے زیادہ وہ بول رہا تھا، تو اتفاقاً ایک صحابی نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کے بعد ان کا کیس بنا، لوگ ان کو پکڑ کے لائے کہ انہوں نے ایک کو قتل کر دیا ہے۔ حضور کی عدالت میں کیس آیا تو صحابی نے بتایا کہ وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون مباح الدم ہو گیا تھا، خون معاف ہو گیا تھا، اس کی گردن اڑانا جائز ہو گیا تھا، ان کے خلاف کیس نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ایک حد ہوتی ہے جس میں کہ برداشت کیا جاتا ہے۔ حدود سے جب آگے بڑھ کر انسان بولنے لگتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیوں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، سینکڑوں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے اور پھر سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اظہار خیال کی آزادی کو اس حد میں روک دیا گیا کہ آپ دوسروں کے خیالات کو، دوسروں کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ آپ کی لمٹ آپ کی لمٹ اپنی شخصیت کی حد تک ہے، دوسروں کے حدود میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اظہار خیال کی آزادی پر ایک اور میدان میں پابندی لگا دی گئی، اور وہ میدان کیا ہے؟ انسان حیوان بن کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، انسان اپنے ذہن کی گندگیوں کو اسی طرح اگلنا چاہے جس طرح کہ ایک ڈرینیج بھر جاتا ہے تو مین ہول سے گندگی اگلنے لگتی ہے، تب پھر اسلام صفائی کی بات کرتا ہے، پابندی لگاتا ہے۔ چنانچہ بے حیائی کی باتوں کے کرنے پر سختی کے ساتھ پابندی لگائی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میاں بیوی نے تنہائی میں رات گزاری تو تم کو اجازت نہیں ہے کہ رات کی تنہائی میں کیا ہوا تم کسی کے سامنے بیان کرو۔ یہ کہے کہ جو ہوا وہ ریئلزم ہے، حقیقت ہے، میں بیان کروں گا، ناول میں لکھوں گا، داستان بناؤں گا، لوگوں میں بیچوں گا، بے حیائی کو پھیلاؤں گا، تو اسلام اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ لہذا بے حیائی کی باتوں کو، وہ جو اخلاق سوز ہوتی ہے، وہ جو انسانیت سے گری ہوئی ہوتی ہیں، ان باتوں کو نہ لکھنے کی، نہ بولنے کی، نہ تصویروں کی شکل میں پیش کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ موجودہ کلچر ہے، نیا کلچر ہے، امریکہ سے یہ تہذیب آئی ہوئی ہے اور یہ مغربی دنیا سے تہذیب آئی ہوئی ہے کہ اوریانیت کی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت زمانے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا آیا ہے، ابلیس انسان کو گمراہ کرتا آیا ہے اور بے حیائی کی باتوں کو پیش کرنے پر آمادہ کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو ہمارے ملک میں ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، طے کر کے جائیے اجنتا اللورا کی غاروں میں، دیکھیے اظہار خیال کیسے کیسے کیا گیا ہے، کون سا خیال ظاہر نہیں کیا گیا ہے وہ ذرا دیکھے۔ اور جو اظہار خیال کی تائید کرتے ہیں، اظہار خیال کی آزادی کو انکنڈیشنل مانتے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اگر ہمت ہو تو جا کے دیکھیں کون سی بے حیائی ہے وہ جہاں مورتیوں کی شکل میں ظاہر نہیں کی گئی۔ تو یہ اوریانیت کا اظہار، بے حیائی کا اظہار، یہ بہت پرانا کلچر ہے۔ شروع سے ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کے سامنے آتی رہیں، انسان گمراہ ہوتے رہیں، بھٹکتے رہیں، لیکن یہ کہ شروع سے انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں بھی رہیں اور انہوں نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اب یہی پرانے ابلیس کے چیلے ہیں جو نئی بوتل میں پرانی شراب کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے، تہذیب ہے۔
اظہار خیال کی آزادی کے معنی یہ کہ ہم جو چاہیں گندی سے گندی فلم بنا لیں، گندا سے گندا ہم کارٹون بنا لیں، ننگی سے ننگی تصویر چھپا دیں، بے حیائی کی ساری باتیں ناول میں لکھ دیں، افسانوں میں لکھ دیں، تاکہ نئے ذہن سکڑ کے رہ جائیں، سڑ کر رہ جائیں اور ترقی کے قابل نہ رہ جائیں، پنپنے کے قابل نہ رہ جائیں۔ کیونکہ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی آپ یوں سمجھ لیجئے لیمبو کا ایک قطرہ ہے، لیمبو کے رس کا ایک قطرہ ہے، وہ اس ایک قطرے کو آپ کنٹلوں کنٹل دودھ میں ڈال کر تماشا دیکھیں کیا ہوگا، سارا کا سارا دودھ سڑ جائے گا، پھٹ جائے گا چند گھنٹوں کے اندر۔ بے حیائی ایک ایسی وبا اور بلا ہے جو قیمتی سے قیمتی ذہن کے اندر آپ جب ڈال دیں گے، اور ترقی کرنے والا وہ ذہین فرد جو بہت کچھ انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے، اس کو بے حیائی کا آپ خوگر کر دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوائے سڑن کے اس کے پاس سے کچھ نہیں نکل سکے گا۔ تباہی کا ایک بہترین ہتھیار ہے، مختصر ہتھیار ہے، ایک ذہن ہے، ایک زہر ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری کی پوری ترقی کو سڑا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ لہذا یہ بے حیائی مسلط کی جاتی ہے اظہار خیال کے نام سے مختلف ذریعوں سے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نسلیں بگڑ جائیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نئے ذہن خراب ہو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کو نوٹ لیا اور کیا ارشاد فرمایا، والذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں نشر و اشاعت کی، تشیء الفاحشۃ، فاحش بے حیائی کو، فحش گوئی کو پھیلانے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ناول نگاری سے لے کر، فکشن سے لے کر، میڈیا سے لے کر، فلم سازی اور سیریل، جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں، جو جو ان چیزوں کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خبر دے دو کہ بہت دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو دوچار کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کے آڑ میں بے حیائی کا تم اظہار نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، اظہار خیال کی آزادی کو وہاں بھی حد بندی لگا دی گئی، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی، جبکہ نہ کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، نہ بے حیائی کا مسئلہ ہے، لیکن انسان خود اس میں مگن ہو کر نمازوں کو قضا کر رہا، اللہ کے ذکر کو قضا کر رہا، اسی میں لگا ہوا ہے، اسی میں وہ منہمک ہے، مگن ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، اپنا کچھ وقت تم کو فارغ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ وقت فارغ کرنا ہوگا ماں باپ کے لیے، کچھ وقت فارغ کرنا ہوگا اپنے اہل و عیال کے لیے، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اظہار فرمایا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ دیکھو تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے، فیملی ممبرز کا بھی حق ہے۔ لہذا کسی ہابی میں یہ کہ میری آزادی ہے اور آزادی رائے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، یہ کہہ کر کسی ہابی میں انسان مست ہو جائے، مگن ہو جائے اور بھلا دے اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو، تو اسلام گوارا نہیں کرے گا۔ اسلام یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن تقاضوں کے لیے اور جن مقاصد کے لیے تم کو پیدا کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، ان ڈیوٹیز سے جب تک تم عہدہ برا نہ ہو تم کو چھٹی نہیں ہوگی۔ لہذا اظہار خیال کے جو حدود قائم کیے گئے ہیں وہ حدود برقرار رکھے جائیں، یہ حدود اسی وقت توڑے جاتے ہیں، ان حدود کو اسی وقت پامال کیا جاتا ہے جبکہ انسان کے اندر خود کسی قسم کی سڑن ہو، انسان کے اندر خود بے راہ روی ہو، بے مقصد قسم کا انسان ہو، کام کاج نہ ہو، تو پھر وہ بامقصد انسانوں کو، عظیم انسانوں کو، بلند ہستیوں کو، اعلیٰ و برتر کرداروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اظہار خیال کا وہ نام دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط قسم کا خیال ظاہر کیا گیا اور اظہار خیال کی آزادی کا نام دیا گیا۔ یہ برننگ ٹاپک ہے، کتنے جھگڑے اس سے 25-30 سال سے ہو رہے ہیں اس مسئلے پر، لیکن آپ اس کے پیچھے حقیقت دیکھیں، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی آپ کی جو مخالفت کا پروپیگنڈا کر رہا ہے،
آپ کی مخالفت کی جو مہم اٹھایا ہوا لے کے چل رہا ہے، اس کی خود شخصیت کیا ہے آپ غور کریے۔ اس کی شخصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود بد دماغ ہے، بد تہذیب ہے، پھوڑ ہے، بات چیت کا سلیقہ نہیں، متکبر ہے اور مغرور ہے، دھوکے باز ہے۔ یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم۔ یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی تصویر پیش کر دی گئی۔ فرمایا عُتُلٍ، بہت گندا ہے، اتنا گندا ہے زنیم کہ باپ کا نام وہ بتا نہیں سکتا کون اس کا باپ ہے۔ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اظہار خیال کی آزادی کا نام لے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، افسانے لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے وہ اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے کس کے بیٹے ہیں، ان کی ماں کا کردار کیا ہے وہ کردار کی وضاحت اور صفائی نہیں پیش کر سکتے۔ وہ اتنے گندے، خود کس کیچڑ میں پلے اور بڑے ہو، اور کس شخصیت کو کس شخصیت کے اوپر تم انگلی اٹھانا چاہتے ہو، ذرا سوچو، ذرا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دراصل جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ گٹر میں سے کیا چیز باہر آئے گی، عرق گلاب باہر آئے گا، گٹر میں سے کیا چیز باہر آئے گی، عطر باہر آئے گا، یا کوئی زبردست قسم کی خوشبو باہر آئے گی، جو چیز ہوگی وہی چیز باہر آئے گی۔ ان کے ذہنوں کے گٹر میں، مین ہولز میں سڑن ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ کی اولاد ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا کوئی خاندان نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں، لہذا اسی جلن میں اسی گندگی کو باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اظہار خیال کی آزادی جس کا نعرہ لے لے کے دنیا اچھلتی ہے، اور اظہار خیال کی وہ آزادی جس کا نام لے لے کے مجرموں کو، بدماشوں کو، بدتینت قسم کے لوگوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور ان پر کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اظہار خیال کا سراغ، دھوکہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ لازمی بات ہے، یہ وہ ایسا موقع ہے کہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اظہار خیال کے کیا حدود ہیں، اور اظہار خیال کس کو کہتے ہیں، کہاں تک گوارا ہے، کہاں تک گوارا نہیں ہے، ان سب کو انسانیت کے سامنے اس حقیقت کو پیش کریں تاکہ پھر اس نعرے کو یا اس حکم کو غلط استعمال کرنے والے، ایکسپلائٹ کرنے والے ایکسپلائٹ نہ کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے کہ عنوان کس قدر اہم ہے۔ جب اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے تو ہم کو اندازہ ہوا کہ موجودہ ماحول، موجودہ حالات میں اس عنوان سے پبلک اوپینین بنانے کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ دیگر مذاہب کے بارے میں ہم شاید اتنا یہ نہیں کر سکیں، لیکن ہمارے مذہب کے اندر جو بے قاعدگیاں ہیں اور بدعنوانیاں ہیں اس کو تو آپ کچھ نہ کچھ جد و جہد کر کے روک سکتے ہیں۔ آپ نے ریالزم کے بارے میں کہا کہ اردو اصطلاح معلوم نہیں کہاں تک صحیح ہوگی، مافی الضمیر، ریالزم کے اگر مافی الضمیر کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے حیدرآباد کے ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں سکندر علی وجد، تو انہوں نے ایجنٹا ایلورا کے بارے میں ایک نظم ترتیب دی ہے، آپ واقف ہوں گے کہ اس میں ایک مصرع ہے، تقدس کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی، تصدق کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی۔ تو وہ جو بت بنائے گئے ہیں یا جو ڈھالے گئے ہیں آئیڈالس بڑے بڑے، اس کو عریاں رکھا گیا ہے اور شاید اس کی پوجا تک جائز قرار دی گئی ہے، اور شاعر کا خیال یہ ہے کہ وہ ذوق عریانی جو ہے وہاں تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں کو۔ تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں آج مولانا نے اتنے اہم عنوان سے مخاطب کیا اور اس کے کئی پہلوؤں پر ایسی روشنی ڈالی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔
آج ہی کے عنوان سے ایک ووٹ کیوں لیتے ہوئے مولانا نے ہمیں اگلے خطاب کا عنوان دیا ہے جو شاید اگلے مہینے ہوگا، حقوق و فرائض شریعت کی میزان. تو والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.